الله الله أكبر لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک ضروری معلومات آپ تک پہنچانے کی ہماری ایک چھوٹی سی کوشش. اگر آپ کو پسند آ جائے تو اس معلومات کو دوسروں کو شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. فلسطین میں اسلام کی آمد. مقدس سرزمین. دنیا بھر میں 3 ارب سے زیادہ لوگ یعنی دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی کا خیال ہے کہ فلسطین کم از کم اس کا کچھ حصہ مقدس ہے. اتنی بڑی تعداد میں زمین پر کوئی اور سرزمین مقدس نہیں ہے سوائے بیت اللہ اور مسجد نبوی کے. تینوں ابراہیمی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت سے اور کچھ دوسرے فرقوں کے لیے بھی فلسطین ایک مقدس سرزمین ہے جس میں کچھ بڑے مقدس مقامات ہیں. یہودیوں کے لیے فلسطین وہ سرزمین ہے جس میں بنی اسرائیل کے دادا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے. یہ وہ سرزمین ہے جہاں وہ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرار ہوئے تھے اور جس میں وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی سال حکومت میں رہتے تھے. اس سرزمین میں انہوں نے اپنی سلطنتیں اسرائیل اور ہدا قائم کی جنہیں بعد میں ایشوریوں اور بابلیوں نے تباہ کر دیا. عیسائیوں کے لیے فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اس کے آس پاس انہوں نے تبلیغ کی اور دنیا کو اپنا پیغام پہنچایا اور اسی میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے. وہ بنی نوع انسان کی نجات کے لیے صلیب پر مرے اور دوبارہ زندہ کیے گئے. عیسائی مزارات اس کہانی کو شروع سے آخر تک اپنے ناموں سے بیان کرتے ہیں. بیت لحم میں المہد کا چرچ، اس کی جائے پیدائش چرچ آف نیٹیٹی اور چرچ آف قیامہ چرچ آف دی ہولی سپلچر قیامت مسیح کے ماننے والے جی اٹھنے کا حوالہ دیتے ہوئے. مسلمانوں کے لیے جیسا کہ مسلمان یہودی اور عیسائی مذاہب کے انبیاء کو مانتے ہیں، مندرجہ بالا تمام وجوہات ان وجوہات میں سے ہیں جن کی وجہ سے مسلمان فلسطین کو مقدس سمجھتے ہیں. یعقوب، یوسف، جوزف، داؤد، سلیمان، اوشے اور عیسیٰ تمام انبیاء ہیں جنہوں نے برائی کے خلاف نیکی کی جدوجہد کی قیادت کی اور اسلام اس کی مکمل اور آخری شکل ہے جس کی انہوں نے تبلیغ کی. مسلمانوں کے لیے فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے. قرآن اور حدیث میں مذکور انبیاء میں سے 14 وہیں زندہ رہے، تبلیغ کی اور وہیں فوت ہوئے وہاں سے گزرے. مذکورہ بالا کے علاوہ یہ ہیں ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، شعیب، زکریا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد الاقصی قبلہ اول جس طرف مسلمان اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سرزمین کے قلب میں القدس یروشلم میں کھڑا ہے. یہ اسلام کا تیسری مقدس عبادت گاہ ہے جس سے پہلے مکہ میں الحرام اور مدینہ میں مسجد نبوی جو اب سعودی عرب میں واقع ہے. مسجد اقصی میں ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ مکہ میں الکعبہ کے بعد زمین پر تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے. اسی سرزمین سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے معراج جب وہ مکہ سے رات کے سفر اسرا میں وہاں پہنچے. تب سے مسلمانوں نے اسے آسمان کا دروازہ کہا ہے. اس سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں رات کی نماز میں انبیاء کی امامت کی. یہ اس سرزمین اور مسلمانوں کو دیا گیا ایک اعزاز تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت سے پوری دنیا میں قیادت اور ایمان کی ترویج ہو رہی ہے. دنیا ان کی ذمہ داری بن گئی. اسی سفر کے دوران پنجگانہ نماز کا حکم ہوا. فلسطین کو قرآن اور حدیث میں بھی مقدس اور بابرکت قرار دیا گیا ہے. یہ فتنے کے زمانے میں اسلام کی سرزمین ہے اور اس میں اور اس کے آس پاس رہنے والوں کو مجاہدین خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا سمجھا جاتا ہے. بعض احادیث میں مسلمانوں کا فاتح اور صالح گروہ فلسطین اور اس کے اطراف میں رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق پر قائم رہے گا اور کبھی گمراہ نہیں ہوگا خواہ ان کا سامنا کرنا پڑے. صحابہ نے پوچھا وہ کہاں؟ اپنے جواب دیا بیت المقدس یروشلم اور اس کے آس پاس. تاریخی طور پر بہت سے مشہور مسلم اسکالرز نے کچھ عرصہ فلسطین میں جنم لیا، تبلیغ کی مقیم رہے. ان میں ایسے نام ہیں جو مسلمانوں کی ذہنیت کی تشکیل میں اثر انداز تھے،
جیسے تاریخی ترتیب میں راجہ ابن حیات الکندی، رو بن زنبق، مالک ابن دینار، امام الاوزاع، سفیان الثوری، ابن شہاب الزہری، امام شافعی، ابراہیم بن ادہم الغرس، لیث بن سعد، ابو بکر الجرجانی، ابن قدامہ القدسی۔ اس گروپ کی دیگر مشہور شخصیات میں عبد الحمید ابن، جسے عبد الحمید مصنف بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے عربی میں رسمی تحریر اور دستاویزات کا فن قائم کیا، کیمیا دان خالد بن یزید الماوا اور مشہور فوجی رہنما اور اندلس کا فاتح ابن جزیرہ نما موسیٰ بن نصیر۔ ان اللہ والے بندوں نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ کے دین کو سربلند کیا۔